اور مجرم ہیں تو عدالتیں انہیں سزا سنائیں گی، اور بے جرم ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں تک پہنچیں گے۔ عزیزوں، سلام ہو ملت کی ماؤں پر، سلام ہو ملت کی بیٹیوں پر۔ یہ ایک تکفیری شخص ہے جو کچھ بولتا رہتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ چیلوں پہ عورتوں کو نکال کر لائے ہو، مرد لے کر آتے۔ تو میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا کہ عورتوں کا کردار کیا ہے؟ زینب تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور ہے، زینب نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ماؤں کا کیا کردار ہے۔ عالمی سطح پر عورتوں کے حقوق دینے میں اگر کوئی مسلمانوں میں مکتب ہے تو مکتب تشیع ہے۔ ہمارے یہاں نماز جماعت کا حق بھی ان کو ایسے ہی ہے جیسے ماتم میں، عزاداری میں، دھرنوں میں، جلوسوں میں، احتجاجوں میں ان کو شریک ہونے کا حق ہے۔ جو حقوق، وہ کیا بات کریں گے ہم سے کہ جو اگر ایک وارث بیٹی ہو تو آدھا حصہ بیٹی کو دے دو، آدھا سب کو دے دو۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر اکیلی وارث ہے تو سارا مال اس بیٹی کو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو مال نہیں ملے گا؟ مکتب اہل بیت زندہ مکتب ہے الحمدللہ۔ اس کا ہرگز گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مکتب کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے۔ پاکستان کے سنی برادری سے میں تسلی بخش ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سب سے آگے آپ کے دفاع میں اگر کھڑا ہوگا تو وہ ملت جعفریہ کھڑی ہوگی۔ ہم اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہا، اس کو بہتر کہہ کر اپنی منزل تبدیل کروں۔ بیان حوصلہ افزا ہے، حوصلہ بخش ہے۔ ایک ماں کربلا میں وہ ہے جس نے اپنے بچے کا کٹا ہوا سر واپس میدان کربلا میں پھینکتے ہوئے کہا تھا، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا ہے۔ وہ مادر وہب قلبی۔ دوسری ماں کا نام سنیں گے؟ وہ ماں ایک یتیم کی ماں ہے، بڑی محنتوں سے 11 سال کا کیا ہے، اور رخصت کرتے وقت کہہ رہی تھی کہ اگر کوتاہی کر دی تو لوگ کہیں گے کہ غیر خاندان کی ماں تھی۔ بیٹا قاسم، میں سیدانی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی میں اور شہادت میں تمہارے یہاں کوئی کوتاہی ہو جائے۔ ایک یہ بھی ماں ہے۔ جب لاشا لائے نا جناب قاسم کا، جو رو رہے ہیں، رونا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ اس باب میں اور کہہ دوں۔ جب امام حسین لاشا لائے نا جناب قاسم کا، تو ساری بیویاں تو تھیں، حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب، بھابھی ام فروا نظر نہیں آ رہی؟ تو بتایا کہ پشت خیمہ میں سجدے کی کیفیت میں ہے۔ اب جا کر جو دیکھا تو دیکھا بیوی سجدے میں ذکر پڑھ رہی تھی، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ اللہ کسی ماں کو بچے کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ یہ جملے میں نے ابھی کوئٹہ میں بھی پرسہ دیتے ہوئے کہے، جب آئی ہیں نا اپنے بچے کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تو بس ایک ہی جملہ امام حسین سے کہا، بھائی حسین، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا، بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو چاک چاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہ پھٹا ہوا چاک چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بیوی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئیں۔ عصر عاشور خیمے لٹے۔ یہ قافلہ کوفے سے شام، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے راہی کے موقع پر کچھ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔
اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھلی کھولی اور خون بھرا کرتا نکال کے قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہوں. یہ ماں کربلا میں ہے. ایک ماں کا حال اور سنیں گے. جس ماں نے اپنے دونوں بچوں پہ کبھی گریہ نہیں کیا. میں آپ مجمع میں مائیں بھی بیٹھی ہیں, میں ایک سوال کروں گا, کیا جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ لیکن جب بھی آنو محمد کے سر دیکھتی تھی چہرہ موڑ لیتی تھی. زینب اگر روئیں گی تو ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا؟ ام فروا کے لیے کون ڈھارس بنے گا؟ لیکن ماں تھی نا. جب مدینے پہنچی اور مدینے میں اپنے گھر گئی ہیں تو 2 خالی بستروں کو دیکھا تو آواز لگا کر کہا, عبداللہ اور نے آخری وقت میں تمہیں سلام کہا تھا. ایک ماں تو وہ ہے جو جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں جمع کر رہی. جب کبھی ماؤں کا ذکر کریں تو جناب رباب کو سلام ضرور کریں. اللہ اکبر. کربلا میں 4 بیٹوں کے لاشیں تو ایسے تھے جن کی ماں نے ان بچوں کے لاشیں نہیں دیکھی. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں, انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے ام البنین نہ کہا کرو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں, جو رونا چاہ رہے ہیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. اور عزادارو, ایک ماں کا حال اور بتاؤں. میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے تھے. وہ فرماتے ہیں جب مولا حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے, عصر عاشور حسین کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر زین سم پکڑ کر سنبھلتے تھے اور اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ. پھر دوسری جانب گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ. آیت اللہ مشکینی مرحوم فرماتے ہیں کہ یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے وقت اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے, نہیں مجھے نہیں چاہیے. کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں لے رہے چاہتے تھے؟ وہ کہنے لگے معرفت سے دیکھو, زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ, اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان, مجھے کربلا کی زمین پر گرنے دو.